اور دوسری بات یہ کہ رحمت خدا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عذاب، یہ جہنم، یہ قبر کی سختیاں، یہ پل صراط کی آزمائش، کیا یہ رحمت کے خلاف ہے؟ جی نہیں، یہی تصور غلط کہ رحمت خدا کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نہ ملے۔ عذاب خود رحمت کی ایک شاخ ہے، عذاب خود رحمت کا ایک طریقہ۔ عذاب ہر آدمی اس سے گھبراتا، بھائی یہ عذاب سے گھبرانا ہی تو ہے کہ آدمی رحمت کا نعرہ لگا کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا۔ اور یہی بات ذہن میں رکھنا کہ یہ عذاب خدا خود رحمت کا ایک طریقہ۔ وہ کیسے؟ بالکل اسی طرح جس طرح اسپتال کا آپریشن تھیٹر یہ کوئی عذاب کی جگہ نہیں، یہ رحمت کا ایک مقام۔ وہ ڈاکٹر غلط مانا جائے گا جو مریض کے چیخنے سے اور مریض کی تکلیف کے ڈر سے اس کا ضروری آپریشن بھی ملتوی کر دے کہ جی نہیں اس کو آپریشن نہیں کرنا کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی۔ وہ ڈاکٹر غلط مانا جائے گا جو فقط اس لیے کہ اس مریض کو انجیکشن کی سوئی کیونکہ تکلیف پہنچا رہی اس لیے بے شک یہ مر جائے، ضرورت کے باوجود میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا۔ وہ طبیب غلط مانا جائے گا جو یہ دیکھ کر کہ دوا ضروری لیکن کیونکہ مریض کو دوا بڑی کڑوی محسوس ہو رہی اس لیے میں اسے دوا نہیں پلاؤں گا، مرتا ہے تو مر جائے، میں مریض کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے یہ خیالات بالکل غلط، ایسے طبیب کے ساتھ کوئی شخص بھی ہمدردی نہیں کر سکتا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ تم نے مریض کے چیخنے اور چلانے کو سن کر، تم نے مریض کے ڈر اور خوف کو دیکھ کر، تم نے مریض کے کڑوی دوا سے بچنے کی خواہش کو سن کر اس کی بات مانی، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ تو ہے بیچارہ مریض، وہ تو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اسے تو پتا نہیں کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، مگر تم تو سمجھدار ہو، تم تو طبیب ہو، تمہاری تو ایک ذمہ داری ہے۔ تو در حقیقت مسئلہ یہی کہ عذاب کو سزا سمجھا گیا، یہ غلط ہے۔ عذاب سزا نہیں ہے، عذاب علاج ہے، جنت میں جانے کا علاج۔ جنت جیسی پاک اور پاکیزہ جگہ، جس طرح سے اگر مسجد اور امام بارگاہ اور انسان نجس ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاک کر کے قدم رکھتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ امام کا گھر ہے۔ جس طرح سے قرآن پروردگار عالم کا کلام، لیکن انسان اگر نجس ہے تو اسے اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا، یہ پاک کرنے کا عمل، یہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، یہ کوئی سزا نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ قرآن کو نجاست کے عالم میں چھوا نہیں جاتا، مسجد میں نجاست کے عالم میں داخل نہیں ہوا جاتا۔ بالکل یہی مسئلہ کہ جنت میں جانا۔ اور یہ یاد رکھیے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے بار بار اس حدیث کو پڑھا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر محبت اہل بیت ہے اس کا مقام جنت ہے، اس کی جگہ جنت ہے۔ محب اہل بیت، مومن آل محمد، علی کا ماننے والا کبھی دائمی عذاب کا نشانہ نہیں بن سکتا، کبھی بھی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ مومن کتنے ہی سخت ترین مراحل سے گزرے، اختتام اس کا جنت ہے اور خدا نے جنت کا وارث صاحب ایمان کو بنایا۔ مگر مسئلہ یہ کہ جنت میں جانے کے قابل اگر خود مومن نے اپنے آپ کو نہیں رکھا، سوچنے کی بات ہے۔ ایک عام سی بات میں کر رہا ہوں کہ کوئی بڑا عالم، آپ اس سے گلے ملنے جا رہے ہیں لیکن نجاستوں اور غلاظتوں کے ساتھ آپ کو خود دل نہیں چاہے گا، آپ خود جا کے پہلے اپنے ہاتھ پوچھیں گے اور لباس کو بدلیں گے۔ جنت میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آل محمد کے پڑوس میں جا رہے ہیں تو اس قابل تو انسان کو ہونا چاہیے کہ جنت جیسی پاک و پاکیزہ جگہ میں داخل ہو، آل محمد سے مصافحہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو ظاہر ہو چکا ہے کسی بھی معصوم کا، چاہے کربلا گیا چاہے ایران میں مشہد و قم گیا، اسے پتا ہے کہ آداب زیارت میں یہ بات داخل کہ آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پہنچ تو گئے آپ اس شہر میں، لیکن معصوم کے حرم میں داخل ہونا، غسل کر کے داخل ہونا مستحب، نیا کپڑا یا کم سے کم صاف ستھرا لباس پہن کے جانا مستحب، عطر لگا کے جانا مستحب۔ یہ معصوم کے حرم میں آپ داخل ہو رہے ہیں اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی تیاریوں کے ساتھ، تو جنت تو وہ جگہ کہ جہاں خود چہردہ معصومین موجود، جہاں پہ آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کو چہردہ معصومین کا پڑوس مل جائے، کچھ اتنے خوش قسمت ہوں گے کہ معصومین کے پڑوسی بنیں گے، کچھ اتنے خوش قسمت نہیں ہوں گے لیکن ان کو وہ جگہ ملے گی کہ پانچوں نمازوں کے وقت وہ معصومین کی بارگاہ میں آئیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ اس قابل بھی نہ قرار پائیں گے مگر صبح و شام
دو وقت وہ معصوم کی بارگاہ میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ امام کی زیارت کا موقع ملے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی باری ہفتے میں ایک دفعہ آئے گی، اور کچھ کی باری مہینے میں ایک دفعہ آئے گی، اور کچھ کی باری ایک سال میں ایک دفعہ۔ لیکن بہرحال جنت میں جا کر ہر مومن کو چاہے وہ جیسا ہی کیوں نہ ہو معصوم کی زیارت کا موقع بھی ملے گا، معصوم سے مصافحہ کا موقع بھی ملے گا، معصومین سے گلے ملنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو اس قابل بنانے کے لیے کہ انسان جنت میں داخل ہو سکے، بارگاہ عصمت و امامت میں پہنچ سکے، یہ سلسلہ جسے ہم سزا سمجھ کے ڈر جاتے ہیں، جسے ہم سزا سمجھ کے گھبرا جاتے ہیں، گھبرانا تو برحق ہے، اس لیے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کریں گے اتنی ہی ہماری تاخیر سے ملاقات ہوگی امام معصوم سے۔ لیکن اسے سزا نہ سمجھے، علاج سمجھے۔ جب علاج سمجھیں گے تو علاج خود رحمت کا ایک جز ہوتا۔ اب وہ چیز ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کوئی آدمی چاہے وہ قرآن پڑھ کے، چاہے وہ حدیث پڑھ کے، چاہے وہ دعائے کمیل پڑھ کے، اگر کوئی آدمی آپ کو عذاب خدا سے آگاہ کرتا تو وہ رحمت خدا کو کم کر رہا اور خدا کے غضب کو بڑھا رہا۔ جی نہیں، مومن کے سامنے جب عذاب پڑھا جاتا تو یہ عذاب مومن کے لیے رحمت کا ایک جز ہے، اور یہی عذاب جب منافق کے سامنے پڑھا جاتا تو یہ عذاب اس کی سزا کا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين